اور اس میں سے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جو یہ لال ٹوپی ٹائپ لوگ ہیں. اب دیکھیں وہ ایک ڈیبیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ جو خاتون ہیں ماروی، اور اس میں ان کی گفتگو دیکھیں. اب وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے نظریات اینٹائی پاکستان ہیں اور آپ جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک کی لائن پش کر رہی ہیں اور اس طرح سے. نہیں، دیکھیں اس میں جو نان سینس قسم کی ان کی جو ہے آرگیومنٹ ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. چونکہ آرگیومنٹ ان کا یہ ہو رہا تھا کہ جی اس ماروی نے یہ کہا کہ دو قومی نظریہ اب جو ہے وہ ارریلیونٹ اور سیکولر ریاست کی بات ہو رہی ہے. اب یہ اس بات میں بہت بڑا وزن ہے کہ اگر دو قومی نظریہ کچھ تھا بھی تو 1947 میں تھا. اب تو پاکستان میں دو قومیں نہیں ہیں، ظاہر ہے اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، تو ظاہر ہے اب دو قومی نظریے کا مطلب تو جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا تو وجود ہی ختم ہے. بھائی اس میں آپ کا پرابلم ہے، اگر اس وجہ سے آپ کا وجود ختم ہوتا ہے تو آپ سچائی کو تو مطلب قتل نہیں کر سکتے کہ اس وجہ سے ہمارا جو ہے، تو پھر ہمارا وجود کا جواز کیا ہے؟ بھائی یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اگر غلط جواز گڑا ہوا ہے اپنے وجود کا، تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم کوئی ریلیجس فنڈامنٹلسٹ ہو تو اس لیے تم زندہ ہو. اگر تم ایک ماڈرن سیکولر مہذب آدمی بن کر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس میں تاریخ میں ہر ایسی چیز جو ہے وہ مر جاتی ہے ایسے وقت میں جب وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، وہ خود بخود مر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زندگی آگے بڑھتی ہے کہ ہر اچھی چیز، ہر پروگریسو چیز جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. ہر ری ایکشنری چیز جو زمانے سے ٹکراتی ہے یا پیچھے ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو اب تم اپنے آپ پہ غور کرو کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو 1947 میں ایک اسپیسیفک سچویشن میں دو قومی نظریے کی ضرورت تھی تو کیا یہ کوئی قرآن کا حرف بن گیا کہ تمہیں 2016 میں بھی اس کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کوئی ہیٹ مونگر ہے؟ اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا بھی نہیں. ایک آدمی 40 سال سے کالم لکھ رہا ہے اور مسلسل سوائے ہیٹ کے اس کے قلم سے دوسرا لفظ ہی نہیں نکلتا. ہندوستان کو گالیاں دے گا، امریکہ کو گالیاں دے گا، اسرائیل کو گالیاں دے گا، اور سامنے گالی باقاعدہ. تو کیا اخبار کا ایڈیٹر جو ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو ویڈ آؤٹ کرے؟ پاکستانی میڈیا کا سب سے بڑی ڈس اپوائنٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بیس ہیٹ پہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میڈیا پہ جو لوگ آج بھی کی پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق اور اس طرح کے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے یا جو آپ کی موسٹ کنزرویٹو فنڈامنٹلسٹ سیاسی پارٹیاں یا مذہبی گروپ ہیں ان کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے باقاعدہ ان کو بٹھایا ہوا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مستقل طور پہ وہ ہیٹ پھیلاتے ہیں ود ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ آف کنٹری. ود ان کنٹری جو ہے وہ ریلیجس مائنارٹیز کو اور اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو یا ایون سوسائٹی کے کمزور طبقات جو ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور ملک سے باہر جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں ان کے خلاف مستقل نفرت پھیلانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا کے آئیکن ہیں اس زمانے کے جب میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول تھا اور اس میں ایک دو اخبارات تھے اور ایک آدھ ٹی وی اسٹیشن تھا اور وہ پورا دن سرکار کی تنخواہ پہ بیٹھ کے تو نفرت پھیلانے کا کام جس کو سرکار کی باقاعدہ آشیرواد حاصل تھی. اب وہ لوگ اس میڈیا میں آ گئے تو ان لوگوں کو ویڈ آؤٹ کا لفظ میں یوز کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ویڈ آؤٹ ہونا چاہیے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ انفارمیشن اور پازیٹیو جو ہے وہ نالج نہیں دیں گے تو ظاہر نیگیٹیوٹی آلریڈی جو سوسائٹی کا ایک وہ ہے اس میں بڑھتی جائے گی. میں ایک انڈین ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہم یہ کر دیں گے، یہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد ہوا تو ایک اینکر نے یہ کہا کہ ہم نے جو 71 میں آپ کو ایک بلو دیا تھا کیا اس کا ویٹ آپ آج تک محسوس کرتے ہیں؟ اور دوسری طرف سے اب یہ ایک اینکر ہے اور دوسری طرف سے جو ہم ایک پاکستان کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے دوارکا میں کیا تھا رائٹ، اور ہم نے یہ جو بام بنا کے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے کوئی سنبھال کے نہیں رکھا ہوا، یہ ہم نے پھوڑنے کے لیے چلانے کے لیے بنایا ہوا. اچھا اب اگر یہ اوپینین لیڈرز جو ہیں اگر وہ اس لیول پہ آئیں گے
اور یہ جو پروسیس ہے بنیادی بات اس پیس پروسیس کی ہے جسے کسی ایک منطقی نتیجے تک جانا چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رویے کو؟ کیا یہ میڈیا کا رویہ بھی اس پیس پروسیس میں ایک رکاوٹ کی صورت بن رہا ہے؟ اب آپ کو اس جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں جس نے یہ کہا کہ ہم نے بم جو ہے وہ پوجا کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، پھوڑنے کے لیے رکھا ہے. یہ ریسنٹلی آپ کا جو مشیر خارجہ ہے اس نے تو باقاعدہ میڈیا پہ آ کے دھمکی دی کہ ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم بم پھینک ایٹم بم پھینک دیں. اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا ایسا واقعہ ہے کہ کسی ایٹمک ملک کے کسی ذمہ دار آدمی نے اس طرح میڈیا پہ آ کے تو ایک دھمکی دی ہے. حالانکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی وار کی سچویشن بھی نہیں ہے، پیس بھی نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ وار. اور آپ کیسے اس طرح کی دھمکی جو ہے اتنا غیر ذمہ دارانہ قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ کے میڈیا پہ آن ریکارڈ جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں؟ ذرا سے غصے میں اور کہا کہ ہم بم چلا دیں گے. اب دیکھیں اس میں یہی بات نہیں ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ اس نے کس کی ترجمانی کی ہے؟ ظاہر ہے اس نے جو ملٹری کا ہاکش مائنڈ ہے اس کی ترجمانی کی نا. یہ خود ہی ایسے تو نہیں کہہ دیا. اسی طرح وہ آپ کا جو میڈیا مین ہے وہ کسی کو خوش کر رہا ہے، اس کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے. اس کی اگر یہ اپنی اوپینین ہے تو وہ آدمی ہوش میں نہیں ہے اور اس کو میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں بات گھما پھرا کے جا کے بیٹھتی ہے اس لابی پہ جو دراصل جو ہے ہیٹ مونگر اور وار مونگرز لوگوں کی لابی ہے. اور یہ ظاہر ہے دونوں ملکوں میں ہے، یہ بات نہیں. پاکستان میں تو اسٹیٹ کنٹرول ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ رہا ہے. انڈیا کے اندر بھی بہت سارے ایسے نشریاتی ادارے جو آپ کی نیوز پیپرز ہیں یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کئی دفعہ اس غیر ذمہ دارانہ اور ارسپانسیبل ایٹیچیوڈ میں پاکستان سے بھی کہیں آگے نکل جاتے ہیں. چونکہ یہ پھر وہی ٹیٹ فار ٹیٹ جو ہے نا اس کا مسئلہ ہے. اور یہ دونوں لوگ بنیادی طور پہ تو ایک ہی سائیکالوجی کے لوگ ہیں، ایک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، تو ان کو وہ بہت زیادہ ڈیفرینشیٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے پیچھے جو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فیڈنگ کرتے ہیں یا ان کو یہ پش کرتے ہیں کہ آپ یہ پالیسی اختیار کریں، وہ زیادہ سیریس ہیں. اور وہ میڈیا میں بھی ہیں، وہ آپ کی ملٹری میں بھی ہیں، آپ کی بیوروکریسی میں بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میڈیا کے اوپننس کے بعد اب یہ سچویشن آئی ہے کہ ان لوگوں کو جواب مل رہا ہے. آپ کے سیاسی پروگرام تھے یا آپ کی سیاسی خبریں تھیں یا سیاسی گفتگو ہوتی تھی اس میں سے 80% تو انٹائی انڈیا جو ہے ایک پراپوگنڈا تھا وہ سامنے آتا تھا. یعنی گھما پھرا کے تو دو ایشوز جو ہیں انٹرنیشنلی کشمیر اور پیلسٹائن، اس پہ لازمی بات ہے کہ 8 سے 9 بجے کے پرائم ٹائم جو آپ کی نیوز ہے اس پہ 2 بڑی خبریں جو ہوں گی. اور اس میں جو ہے وہ آپ نے ہر روز کم از کم 20 سے 30 بندے جو ہے وہ دکھانے ہوتے تھے جو شہید کر دیے گئے. اور کبھی کبھی ہم کشمیری جو ہیں وہ حساب کتاب کرتے تھے کہ بھئی کشمیر کی پاپولیشن کتنی ہے. اگر 1947 سے ہر روز اتنے بندے مر رہے ہیں تو آج تو وہاں ایک آدمی نہیں بچنا چاہیے تھا نا. اور پیلسٹائن کی آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کیا پوزیشن ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی بات تقریباً یہی بیٹھتی ہے. یا میتھ بڑا سمپل ہے، پیدائش کی شرح کیا اور موت کی شرح کیا. اس کے بعد آپ کے یہ جو 2 بڑے اخبار تھے جنگ اور نمائے وقت، ان کے جو ایڈیٹوریل پیج پہ اگر 4 آرٹیکلز ہیں، 4 پیس ہیں، تو ان میں سے 3 تو کم از کم انٹائی انڈیا یا انٹائی اسرائیل اور پرو پیلسٹائن اور پرو کشمیر جو ہے وہ ہوتے تھے. اس کے بعد اندر جو خبریں ہیں، جو ایک چھوٹے سے چھوٹا لیڈر ہے جس کے 2 آدمی کی فالوئنگ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیان دیتا ہے جسٹ اسٹیٹمنٹ اگینسٹ انڈیا تو وہ فرنٹ پیج پہ 3 کالمی سرخی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو تھا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ایسا خطہ ہے جس کے اندر ہیٹ کو ہم نے باقاعدہ جو ہے اس کی سیڈنگ، اس کی باقاعدہ جو ہے ایک اس کو پالا ہے، بریڈنگ جو ہے اس کی ہے. اور اس نے آ کے پھر یہ شکل آج کی جو ہے وہ اختیار کر دی. ظاہر ہے 1947 میں جب جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ تقسیم ہوا تو اس وقت ظاہر ہے دشمنی کی یہ صورت تو نہیں تھی، مطلب ایک اختلاف ہونے میں اور دشمنی ہونے میں فرق تھا. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر اس طرح کا اتنا زیادہ نفرت انگیز ایک دوسرے کے خلاف وہ نہیں تھا جو پارٹیشن کے پروسیس میں اور پھر اس کے بعد اس کو فیول اپ کرنے میں اچھا ہوا. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ بلینز آف ڈالر خرچ کیے گئے صرف نفرت پھیلانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس نفرت کو پھیلانے کے صرف ایک طریقہ یہ صرف میڈیا ہی نہیں تھا. ظاہر ہے میڈیا کو میں نے کہا کہ آفیشیلی یوز کیا گیا ایز اے اسٹیٹ میڈیا،
ہیٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر بہت ساری قوتیں سوسائٹی کے اندر جو ہے ہیٹ مونگر بنی. اور آج وہاں پہ جو سچویشن ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جو ریلیجس فورسز ہیں انہوں نے باقاعدہ اتنے بڑے بڑے احاطات بنا کے تو ایسی این جی اوز اور اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز اور پریشر گروپ کھڑے کیے ہوئے ہیں جن کا فل ٹائم کام جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نفرت پھیلانا یا خود اپنی سوسائٹی کے اندر جو آزادیاں ہیں, سول لبرٹیز ہیں, ہیومن رائٹس ہیں یا آپ کے فریڈم آف تھنکنگ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس کے خلاف وہ باقاعدہ جو ہے 24 گھنٹے کی لابنگ کے ہیں. تو ان سب کا مل جل کے تو پھر یہ ہے نا اس کا ایک آپس میں ان کا ایک باقاعدہ سمجھ لیں کہ ایک اتحاد ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا اب بھی آپ کے جو اخبارات کے ایڈیٹوریل پیج ہیں ان میں 80% کالمسٹ جو ہیں وہ پرو رائٹ, فار رائٹ, ہیٹ مونگرز اور وار مونگرز ہیں. آپ کے جو ٹی وی سٹیشنز ہیں, ٹیلی ویژن پہ جو اینکرز اور جو اس طرح کے جو تجزیہ کار ہیں ان میں سے 80% جو ہے وہ اسی طرح کے پرو رائٹ, ہیٹ مونگرز اور وار مونگرز ہیں. اس لیے سوسائٹی میں ابھی وہ بیلنس نہیں ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے اس کو وہ کرنے. یہی وجہ ہے کہ اوور آل سوسائٹی کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ جو ہے وہ پرو وار اور اینٹائی انڈیا اور اینٹائی ویسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک یہ گیپ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, اور یہ گیپ تب کم ہوگا جب یہ ایٹ لیسٹ 50-50. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسے لوگوں کو بالکل ہی جو ہے وہ خاموش کرا دیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. اور جب بیلنس ہوگا, اوپن ڈیبیٹ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. اور عوام اصل میں یہی ایک پروسیس ہے جس کو آپ سیلف کریکشن کا پروسیس کہتے ہیں. ڈیموکریسیز کے اندر ظاہر ہے آپ کو اور طریقہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ آپ اوپن ڈیبیٹس کرتے ہیں, عوام اس کو سنتے ہیں اور پھر وہ ایک اوپینین فارم کرتے ہیں. اور اگر پاکستان کے اندر اوپن ڈیبیٹ شروع ہو جائے تو جتنی تیزی سے وہاں پہ یہ فنڈامنٹلزم اور اسلامک جو ایکسٹریمزم پھیلا ہے اتنی تیزی سے یہ ڈس اپیئر ہوگا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ود ان 10 ایئرس اگر وہاں پہ اوپن ڈیبیٹ شروع ہو اور جو دوسری سائڈ ہے, دوسری سیکنڈ جو سائڈ آف دی اوپینین ہے, اس کو بھی اگر اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ میڈیا پہ دیا جائے تو ود ان 10 ایئرس آپ کا یہ ریلیجس ایکسٹریمزم, آپ کا یہ جو فنڈامنٹلزم ہے, آپ کا یہ ٹیررزم ہے, یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جو ملا وہاں پہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے اس کو آپ بٹھائیں نا ماروی کے سامنے تو وہ خود ایکسپوز نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں اس نے جو بات کی کہ میں تمہاری شلوار اتار جاؤں گا. جن لوگوں کے مذہبی پیشوا جو ہیں وہ اتنے گھٹیا قسم کی ذہانت ہے ان کی اور اتنی گھٹیا قسم کی بازاری زبان ہے, آرگومنٹ اتنا پور ہے, ان کو آپ بٹھائیں نا لوگوں کے سامنے نا. آپ بٹھاتے ہی نہیں, ان کو آپ نے برگزیدہ بنا کے اور ایک چنے ہوئے مقدس لوگ بنا کے الگ رکھا ہوا ہے. ان کے تو یہ دوسروں کی شلواریں اتارنے میں بات کرتے ہیں, اپنے کپڑے جو ہے ان کے اتر جائیں گے اگر ان کو لوگوں کے سامنے دوسری اوپینین سامنے بٹھایا جائے. لیکن بٹھایا نہیں جاتا, یہ تو ریئر انسیڈنٹ ہے. اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان میں جو پروگریسو آواز ہے, ایک لبرل آواز ہے اور ایک سینیٹی کی آواز ہے, اس کو اگر آپ موقع دیں میڈیا پہ تو ایک دم جو ہے وہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی.